اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نہ پسینے کی بدبو آنے کو پسند کرتے تھے، نہ جو سو زبان گندی منہ سے بدبو آنے کو پسند کرتے تھے. کسی بھی حصے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بدبو محسوس ہوتی آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی. پوری زوجن میں مشہور تھا، گٹکا ڈال کے، زردہ مار کے، سگریٹ مار کے آپ بیوی کے پاس جا کے آپ بوسا دیں گے. آپ اس بچوں میں وہی عادت، 10 قدم دور ہٹ جانا لوگ آپ کے منہ سے بدبو آ کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ انتہائی ناگوار گزرتا بدبو آنا، لہذا خوشبو کا استعمال کیجیے، عطور کا استعمال کیجیے. اچھے عطور، یہ نہیں ایکس مان لے رہے ہیں، وہ آرڈر مان لے رہے ہیں، وہ بچیوں کو بتا رہا ہوں انہیں آگ لگ جاری کرتے، یہ سب جو سو نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لے ہر مرد اور عورت میں، اس ممبر پہ چڑھا آدمی بیٹھے آدمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسان یہ ہے تم اللہ سے ہر معاملے میں اتنا ڈرتے رہو گویا تم عمل کرتے وقت یہ خوف لائق رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یا کم سے کم یہ تم اللہ کو دیکھ رہے. حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يحب المتطهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب المحسنين. نوجوان ساتھیو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو رب العالمین ہے اسی نے اس کائنات کو بنایا اور نظام حیات قانون میرے اور آپ کی زندگی کے لیے جو بھیجا وہ صرف اور صرف قرآن مجید کو بھیجا. اور قرآن مجید قانون میرے اور آپ کے لیے جو زندگی گزارنے کا نظام ہے، قانون ہے، یہ بھیج کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہ احسان مجھ پر ہے اور آپ پر ہے اور قیامت تک آنے والی انسانیت پر یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کا قانون نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی اللہ نے عطا کر دیا. اس لیے کہ اب اس قرآن کو سمجھنے کے لیے زمین پر کسی بھی شخصیت کو اختیار نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے یا اپنی چاہت سے قرآن کو سمجھ لے. قرآن نظام کے تحت بھیجا گیا، قرآن کو سمجھنے کا نظام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بنا کر بھیجا گیا. اور یہ اور ایک بڑا احسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مجھ پر اور آپ کو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کا عمل، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کا صدقہ، آپ کا زکوٰۃ، آپ کا عمرہ، آپ کا حج، آپ کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا کھانا پینا، یہ تمام چیزیں سیکھنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اب زمین پر کوئی دوسری جماعت کو مثال نہیں بنایا. کوئی عالم اٹھ کر یہ کہہ دے میں کہتا ہوں نبی نے ایسا کیا، کوئی مفتی اٹھ کر یہ کہہ دے میں کہتا ہوں نبی نے ایسا کیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان یہ ہے قرآن بھیجا نظام، قرآن کو سمجھنے کا نظام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سمجھنے کے لیے جو نظام اللہ نے بھیجا وہ صرف اور صرف صحابہ کی جماعت کو بھیجا کہ جیسے صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، اپنی آنکھوں سے دیکھا سوتے ہوئے، اپنی آنکھوں سے دیکھا کھاتے ہوئے، اپنے کانوں سے سنا آپ کی احادیث کو، وہی جماعت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے راہ بنا دی کہ نبی کے عمل کو من نون اگر سیکھنا ہے تو صرف اور صرف صحابہ کی جماعت سے سیکھو. یہی صحابہ کی جماعت کو سلف صالحین کی جماعت کہی گئی ہے. انہی کے بارے میں اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ ان سے راضی ہے اور جو ان کے نقش قدم پر چلے گا وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے اور اللہ ان سے راضی ہو جائے گا. زندگی میں بھیجے گئے ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقرب حاصل ہو جائے، اس کی محبت حاصل ہو جائے، اس کے قریب عزت والے بن جائیں، اس کے قریب نیکوکار بن جائیں، اس کے قریب مغفرت ہو جانے والے بن جائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا، سنو بسم اللہ، ان اللہ تبارک و تعالی اذا احب عبدا نادى جبریل ان اللہ قد احب فلانا فاحبوا فيحبه جبریل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ کے قریب میں عزت والا بننا چاہوں یا آپ عزت والے بننا چاہیں یا خاندان کا ہر شخص یا ہمارا بچہ ہماری نسلوں میں اگر ہم اللہ کے قریب عزت والے اور اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، کہتے جبریل زمین پر اس فلاں بندے سے میں یعنی اللہ محبت کرتا ہوں، جبریل اب تم بھی اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دو، تو لہذا جبریل اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم ينادي جبريل في السماء ان الله قد احب فلانا فاحبه فيحبه اهل السماء۔ پھر جبریل علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان میں جو نسل زندہ ہے، آسمان میں جو لوگ زندہ ہے، ان میں پکار کر کہتے ہیں آسمانوں والوں سن لو، اللہ زمین پر اس چلنے والے شخص سے محبت کرتا ہے، مجھے حکم دیا گیا میں اس سے محبت کرتا ہوں، اے آسمانوں والے اب تم بھی اس سے محبت کرنے لگو جس سے اللہ زمین پر محبت کرتا ہے۔ لہذا آسمانوں والے اس شخص سے جو محبت کرنا شروع کرتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَيُدْعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ، پھر اس کے بعد تو کیا ہونا ہے، زمین والوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے۔ اللہ کے قریب محبت والا، جبریل علیہ السلام کے قریب محبت والا، آسمانوں میں زندہ رہنے والی مخلوق میں محبت والا، زمین میں جتنے لوگ پھرتے ہیں ان سب کے قریب محبت والا کون؟ وہ جس کو اللہ محبت کرے۔ کون ہے عزیزان ملت؟ وہ ہم میں سے جو چاہیں کہ اللہ کے قریب برگزیدہ بن جائے، اللہ کے قریب اللہ کی چاہت نصیب ہو جائے، اللہ کے کہنے سے جبریل کی چاہت نصیب ہو جائے، جبریل کے پکارنے سے آسمانوں والوں کی چاہت نصیب ہو جائے، پھر اللہ کے ذریعے زمین والوں کے دل میں ہمارے لیے محبت ڈال دی جائے۔ قرآن مجید میں 8 یا 6 لوگوں کا تذکرہ کیا گیا جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ یہ عمل کرنے پر وقت کے حساب سے 2 باتیں آپ کے سامنے لے کر آؤں، یہ 2 صفات ہوں گی ہمارے اندر، لیکن اس کا کریکشن ضروری ہے، اس کا ازالہ ضروری ہے۔ ہم میں سے کئی ہیں جو روزانہ یہ عمل کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی پرفیکشن کے ساتھ وہ عمل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 108 میں پہلا وہ شخص جس سے اللہ محبت کرتا ہے، وہ عورت جس سے اللہ محبت کرتا ہے، وہ بزرگ جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين۔ پہلا وہ مرد، پہلا وہ عورت جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس عورت سے بھی محبت کرتا ہے جو طاہرہ رہنے کو پسند کرتی ہے، اس مرد سے بھی محبت کرتا ہے جو خوب پاکی اختیار کرنے سے جیسے وہ پسند کرتا ہے۔ اللہ ایسوں سے محبت کرتا ہے۔ پاکی، پاک دامنی، طہارت سے رہنا، باوضو رہنا، ہمیشہ طہارت کے عالم میں رہنا، ہمیشہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا، لباس کو پاک صاف رکھنا، منہ کو پاک صاف رکھنا، بدن کو پاک صاف رکھنا، جوتوں کو پاک صاف رکھنا، گھر کو پاک صاف رکھنا، مساجد تو لازم ہے پاک صاف رکھنا، جہاں آفس میں بیٹھے ہو اس کو پاک صاف رکھو، جس گاڑی پہ سوار ہوتے ہو اس کو پاک صاف رکھو، گھر کے باڑے کو پاک صاف رکھو، گھر کے کمروں کو پاک صاف رکھو، بچوں کو پاک صاف رکھو۔ واللہ یحب المتطہرین، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ طہارت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا؟ قیامت کے دن میری امت کو کس سے پہچانا جائے گا؟ آدم علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مجمع میں میری امت کو پہچانا جائے گا وہ پاکی کی وجہ سے جو وہ وضو کرتے ہیں، وضو کے نشانات جو ان کی پیشانیوں پر، ان کے ہاتھوں پر، ان کے پاؤں پر ہوں گے، ان کے پاؤں نور والے چمکدار ہوں گے۔ اللہ اور دنیا والے میری امت کو پہچانیں گے تو اس پاکی کی وجہ سے جو دنیا میں وہ اختیار کرتے تھے۔ قیامت کے دن واللہ یحب المتطہرین، پاک صاف رہنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، میری بات نہیں ہے، خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ایمان لانا ہے اس پر پختگی سے، کوشش کریں اس مسجد سے اب نکلنے کے بعد کہ پاکی اختیار کریں۔ پہلی چیز پاکی میں طہارت کا بہت خاص خیال رکھنا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ قبر کا عذاب، ایک مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو دونوں قبروں میں لوگوں کو عذاب دیا جا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان قبروں میں دونوں لوگ جو ہیں ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، لیکن ان کا جو عذاب ہے وہ کوئی بڑی چیز سے نہیں دیا جا رہا، ان کا جو عذاب ہے وہ معمولی چیز سے دیا جا رہا ہے. ایک شخص کو عذاب اس لیے دیا جا رہا ہے کیونکہ وہ نمیمہ کرتا تھا، یعنی لوگوں کی زندگی کو بغیر تحقیق جس کی اصل نہیں ہوتی اچھالتے پھرتا تھا، اس لیے قبر کا عذاب ہو رہا ہے. اور دوسرے کو جو قبر کا عذاب ہو رہا ہے وہ اس لیے کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے بے احتیاطی کرتا تھا. واللہ یحب المتطہرین، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ آیت جب نازل ہوئی سورہ توبہ کی آیت نمبر 108، اس میں اللہ تعالیٰ سورہ مسجد قباء کا ذکر کیا. قباء ایک ایریے کا نام ہے جو مدینے سے 5 یا 6 کلومیٹر پہلے ہے. اس قباء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد کو تعمیر کی تھی اور وہاں کے بستی والوں کا تذکرہ کرتے اس آیت میں کہتے ہیں کیا پاکی ہے ان کی. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء والے لوگوں کو جمع کر کے پوچھیں آخر تم طہارت میں کیا کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کے آیت نمبر 108 میں تمہاری طہارت کی تعریف کر دیا. تو قباء والوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم طہارت دیتے وقت ڈھیلے کا استعمال کرتے ہیں، ڈھیلے کے بعد پھر پانی کا بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی پاکی کا انتہائی لحاظ رکھنا. تصور کر کے دیکھیں آپ قرآن مجید میں قیامت تک جو کلام ہے ان کی طہارت کا اللہ تعالیٰ تعریف کر دیا، کیا پاک باز ہیں. تو اللہ نے کہا اس قباء مسجد کے رکھوالے پاک باز لوگ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طہارت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا طہارت کی کتنی بڑی اہمیت. ایک پیشاب، دوسرا اللہ تعالیٰ کی محبت، تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا واضح طور پہ طہارت کے معاملے میں عام طور پہ عورتیں جو گھر کے اندر چھوٹے بچے 5 6 8 سال کے ہوتے غلطی کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے کہ جس جگہ پر نہایا جائے وہاں پر پیشاب کیا جائے. عام طور پہ گھروں میں آج کل اٹیچ باتھ روم سے نہانے کا ایک چھوٹا سا ایریا ہوتا، چھوٹے بچوں کو بیٹھنے نہیں آنے کی وجہ سے ہمارے گھر کی عورتیں جو سو اس مقام پر پیشاب کروا دیتی ہیں جہاں پر غسل کیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما ایسی جگہ پر پیشاب کرنے سے جہاں پر لوگ غسل کرتے ہیں. خاص خیال رکھیے ایسی جگہوں کا بھی جہاں غسل کیا جاتا ہے. اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا، پیشاب کے معاملے میں طہارت لینے کے ہمارے بہت احتیاط ہے. دوسرا بات جو طہارت کے اندر ہے، پہلا پیشاب کے بعد طہارت لینا اچھی طریقے سے. دوسری چیز وضو، ایک ایسی سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے جس کے اندر اگر آدمی یا مرد یا عورت اس بات کو اختیار کر لیے مکمل پاک بازی کے گھیرے میں آدمی رہتا. حدیث کتنی بڑی اہمیت ہے وضو کی سنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم رجل يقرب وضوءه فيتضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفي خطايا شيمه ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع ماء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی سے مجھے وضو کے بارے میں تعلیم دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں وضو کرے بسم اللہ کہہ کر جب وہ وضو کرنا شروع کرے اچھی طرح اپنے منہ میں کلی کرے اور اچھی طرح اپنے ناک میں پانی چڑھائے تو وہ شخص جب اچھی طرح کلی کرتا ہے اپنے ناک سے پانی چڑھاتا ہے اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو چہرے سے جب وضو کا آخری قطرہ ٹپکتا ہے تو اللہ اس کے چہرے سے اس کی ناک کی سوراخوں سے اس کے گناہوں کو نکال کر پھینک دیتا ہے. پھر حدیث میں کہا اذا غسل وجهه كما امره الله الا خرج خطايا وجهه واطراف لحليته مع الماء ثم يغسل يديه الى المرفقين الا خرج خطايا يديه من انامله مع الماء ثم يمسح راسه الا قرات خطايا راسه. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب آدمی چہرہ دھوتا ہے نہ حدیث میں یہ لفظ بھی ہے داڑھی کے بال کے آخری خطرے سے جب پانی ٹپکتا ہے تو اسے گناہ نکال کر اللہ پھینک دیتا ہے. پھر فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آدمی اپنے ہاتھوں کو اپنے کونیوں تک دھوتا ہے وہ ہاتھ کو دھونا ختم کرتا ہے کہ پانی کے خطرے گرتے ہیں کہ اللہ اس کے ہاتھوں کے ذریعے جن گناہوں کی طرف آگے بڑھاتا ہوں ان گناہوں کو اللہ مٹا دیتا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
अतरफ शअरिही मअल माई सुम्मा यग़सिल क़दमिही इला कअबैन इला खर्रत खताया रिजलैहि मिन अनामिलिही मअल माई। फिर जब आदमी अपने सर का मसा करता है, वो सर के मसे को खत्म नहीं करता, उसके सर के बाल से अल्लाह गुनाहों को झड़ा देते हैं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कदमी ही, वो अपने दोनों पैरों को नहीं देखता, यहां तक कि अपने कदमों से जिन गुनाहों की तरफ आगे बढ़ा था, जब पैर को धोता है आखिरी खतरे के टपकने के साथ अल्लाह उसके पैरों के गुनाहों को भी बख्श देता है। वुदू है, चलते फिरते खाली मुंह धो लिए, मियां जरा वो कर लो, मियां जरा ये कर लो। फिर क्या कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या प्यारी हदीस है। हुवा क़ाम फ़सल्ला फ़हमिदल्लाहु व अस्ना अलैहि व मज्जदहु बिल्लज़ी हुवा लहु अहलु फ़राग़ क़ल्बहु लिल्लाहि इल्ला सरफ़ मिन ख़तियतिही कहयतिही यौम वलदतु उम्मुह। कहा रसूलुल्लाह, फिर ये शख्स अच्छा वज़ू करने के बाद जब सिदक़े दिल के साथ पूरी तवज्जो के साथ नमाज के लिए खड़े हो जाता है, अल्लाह की हम्द बयान करता है, अल्लाह की सना बयान करता है, और जैसे अल्लाह की सना बयान करने का हक है वैसे बयान करता है और पूरे खुशू से नमाज पढ़ता है, तो फिर अल्लाह इस शख्स के सारे गुनाहों को मिटा देते हैं। और ये नमाज पढ़ने के बाद ऐसे हो जाता है गोया उम्मुहु, अपनी मां के पेट से आज ही पैदा हुआ। इस हदीस को अमर बिन अबसा रज़ियल्लाहु अन्हु सुना रहे थे अबू उमामा को। तो अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हदीस सुनकर कहा, अमर बिन अबसा, इतने से अमल के लिए इतना बड़ा सवाब, हदीस सुना रहे हैं, क्या है इतने से अमल के लिए इतना बड़ा सवाब, सिर्फ अच्छा से वजू कर लो, नमाज पढ़ लो, गोया मां के पेट से जिस दिन बच्चा बाहर निकलता है उस तरह पाक हो जाएगा। अमर बिन अबसा ने कहा, ए अबू उमामा, मैं बुढ़ापे को पहुंच चुका हूं। क्या अंदाज़ा बयान है कि हदीस जहन में उतारने का। कहा, अबू उमामा, बुढ़ापे की उम्र को पहुंच चुका हूं, मेरी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं और मैं मौत के दरवाजे पर खड़ा हूं। इस हालत में होते हुए क्या चीज मुझे मजबूर कर सकती है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ झूठ बोलूं? हरगिज नहीं है। अबू उमामा, सुन, मैंने इस हदीस को अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से अगर एक बार सुना होता, कभी तुझे हदीस नहीं सुनाता। अगर मैं हदीस 2 मरतबा सुना होता, कभी तुझे नहीं सुनाता। अगर मैं हदीस 3 मरतबा सुना होता, कभी नहीं सुनाता। अगर मैं हदीस 7 मरतबा भी सुना होता, कभी नहीं सुनाता। लेकिन अल्लाह की कसम, मैंने इस हदीस को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से 7 मरतबा से ज्यादा सुन लिया है। वलदतुहु उम्मुहु, ऐसे हो जाएगा जैसे मां के पेट से पैदा होने वाला बच्चा मासूम अल खता हो जाता है वैसा। ये वुदू की अहमियत है। अपने वुदू, तीसरी हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या फरमाया, उस शख्स की नमाज नहीं जिसका वुदू मुकम्मल नहीं। सुने, उस शख्स की नमाज नहीं जिसका वुदू मुकम्मल नहीं, और उस शख्स का वुदू मुकम्मल नहीं जिसने वुदू करने से पहले बिस्मिल्लाह ना कही। अगर हम में कोई ऐसे लोग यहां बैठे हैं, मर्दों और औरतों में, जो वुदू करने से पहले अब बिस्मिल्लाह नहीं बोले, फौरी उठ के जाके वुदू करके आएंगे, इससे लगा वुदू मुकम्मल ही नहीं है, ना नमाज मुकम्मल होने वाली है, फिर उसी वुदू में अगर आप पढ़ेंगे तो। अल्लाह ताला चुपके मोहब्बत करते हैं, वल्लाहु युहिब्बुल मुतताहिरीन, बेशक अल्लाह तहारत खूब इख्तियार करने वालों से मोहब्बत करता है। तो उसके भी कंडीशंस है। उलमा इकराम ने कहा 10 काम ऐसे हैं जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उलमा ने हदीस पढ़कर मुस्तहब है इन मौकों पे वुदू कर लिया जाए, अच्छी बात है, एनकरेज करते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 10 मौकों पर वुदू करने के लिए। पहली चीज, जब कभी अल्लाह का जिक्र करते बैठे हैं वुदू की हालत में कर, उलमा ने कहा। दूसरी चीज उलमा ने कहा, जब कभी तुम सलाह के लिए खड़े हो जाओ अल्लाह के वुदू कर लेना करो, इसलिए कि नबी सल्लम के बारे में सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लम हर नमाज के बाद वुदू करते, लेकिन हम एक ही वुदू में सारी नमाजें पढ़ लिया करते थे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लम की सुन्नत ये थी, हर सलाह के वक्त में आप वुदू करते। तीसरी चीज को उलमा ने मुस्तहब कही है कि आदमी रात में सोने से पहले वुदू कर सो जाया करे। चौथी चीज उलमा ने कही, आदमी अगर जनाबत की हालत में है, जनाबत का गुस्ल करने से पहले वुदू करना मुस्तहब है। पांचवी चीज उलमा ने कही, आदमी अगर रात में जनबी हो चुका है, जनाबत की हालत में मर्द और औरत हैं, और वैसे ही फजर की नमाज तक सोना चाहते हैं, ये अमल मुस्तहब है कि वुदू करके तुम लोग सो जाना और फजर से पहले गुस्ल कर लेना। छठी वो चीज उलमा इकराम ने कही, आदमी जनाबत की हालत में सुबह सहूर करना चाहता है और सहूर के बाद नहाना चाहता है, तो कंडीशन उलमा ने कहा सहरी करने से पहले उसे
وضو کر لینا چاہیے، اس کے بعد کھانا کھائے، اس کے بعد غسل کر کے وہ فجر کی نماز ادا کرے۔ چھٹی چیز علماء کرام نے کہی جنازے کو اٹھانے کی وجہ سے غسل کرنا پڑے گا۔ نویں چیز علماء کرام نے کہی قے آنے کی وجہ سے اسے وضو کر لینا مستحب ہے۔ 10ویں چیز علماء نے کی حدث آنے کی وجہ سے، یعنی گیس پاس ہونے کی وجہ سے اگر ہو چکے تو وضو کر لینا مستحب بتایا۔ اتنا احادیث میں 10 چیزوں کا خیال رکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ واللہ یحب المتطہرین، دیکھو بے شک اللہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، تو اس کے کنڈیشنز بھی ہیں۔ وضو کوئی معمولی چیز نہیں ہے، گناہ جھڑ جاتے داڑھی کے بال سے، کونیوں سے گناہ نکال دیتا اللہ، پیروں سے گناہ نکال دیتا، سر کے بال سے اللہ گناہ نکال دیتا۔ واللہ یحب المتطہرین، وضو کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ طہارت رکھنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھے، بخاری شریف مسلم دونوں کی حدیث متفق علیہ۔ ابن مسعود کہتے ہیں میں مسجد نبی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا، ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، اور وہ ایسا گناہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اوپر حد لگائی جاتی ہے، کوڑے لگائے جاتے ہیں، آپ اس گناہ کے لیے مجھے کوڑوں کی سزا سنا دیجئے تاکہ آخرت میں اس کا کفارہ دنیا ہی میں کر دوں، آخرت میں اس کے عذاب سے بچنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر دوسری مرتبہ صحابی رہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسا گناہ کر دیا جس پر حد لازم آ گئی، لہذا آپ مجھے حد سنا دیجئے تاکہ آخرت میں اس کا کفارہ ادا ہو، یہی دنیا میں ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ ابن مسعود کہتے ہیں اتنے میں اقامت ہوئی اور نماز کے لیے ہم کھڑے ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائے، وہ آدمی جو اپنی عرضی لے کر آیا تھا وہ بھی صف میں کھڑا ہو گیا۔ نماز پڑھنے کے بعد جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے باہر نکلے، آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھاگا۔ ابن مسعود کہتے ہیں میں بھی دیکھنے بھاگا، یہ سننے کے لیے آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے۔ ابن مسعود کہتے ہیں متفق علیہ، بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، اس نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تیسری مرتبہ مجھے سزا سنا دیجئے، مجھ سے گناہ ہو گیا، حد لگتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سزا سنا دیجئے، آخرت میں چین سے رہنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جب تو اپنے گھر سے نکلا تھا مسجد آنے کے لیے تو کیا وضو سے نکلا؟ کہا رسول اللہ میں نے اچھی طرح وضو کر کر نکلا۔ کیا جب تم یہاں نماز کھڑی ہوگی مسجد نبی میں کیا ہمارے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھا؟ کہا اللہ کے نبی سے میں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو جب گھر سے نکلا اچھی طرح وضو کر کے ہمارے ساتھ نماز میں کھڑا تو جا اللہ نے تیرے اس گناہ کو بخش دیا جس پر تجھے حد لگتی ہے۔ حد لگنے والے گناہ معمولی بات نہیں ہے، کوڑے کب لگتے بڑا کبیرہ گناہ ہوتا، حد لگنے والے گناہ کو اللہ بخش دیا۔ صرف واللہ یحب المتطہرین، اللہ محبت کرتا ہے کس سے؟ طہارت اچھی ہے اختیار کرنے والوں سے۔ پیشاب کے معاملے میں ذریعہ احتیاطی مت کیجیے، بچوں کو ابھی سے عادت دلائیے، بچے پیشاب کر رہے ہیں پیمپر چڑھا دیے اماں یا جو پوچھ دیے، رات میں اٹھ کے بچہ کر رہا تو جو سو آپ کو پانی ڈالنے کی عادت نہیں ہو رہی، بچوں کو ابھی سے عادت ڈالیے، ورنہ اس طرح 8-10 سال نکل گئے تو بچہ 7ویں سال میں بالغ ہو جاتا۔ پیمپر بند رہے، پیمپر کا پیشاب جو سو جسم کو لگ جا رہا، وہی پیمپر نکالے پھینکے، نیا پیمپر چڑھا دیے، طہارت کی عادت کب ڈالیں گے آپ؟ واللہ یحب المتطہرین، کیا آپ پسند نہیں کرتے کہ آپ کے بچے کو آپ طہارت دیں اور اس کی وجہ سے اللہ آپ سے محبت کرے؟ خود کی بھی طہارت کا لحاظ رکھیں، بچوں کی طہارت کا لحاظ رکھیں اور ان تمام معاملات کا لحاظ رکھیں۔ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو بہت جلد آپ کے سامنے طہارہ ورکشاپ جس میں کئیوں مسائل، 200 کے قریب غالباً مسائل، 150 کے قریب مسائل نوٹس کے ساتھ انشاءاللہ پیش کی جانے کی کوشش کریں گے۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز واللہ یحب المتطہرین میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، بخاری شریف چال بازی کی حدیث کا ایک باب باندھے امام بخاری جس میں لوگ چال کرتے، اس میں حدیث لکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چیز بہت ناپسند تھی، انتہائی ناپسند کرتے تھے، سارے کاموں میں سب سے ناپسند چیز اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی تو یہ تھی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سودا سے سودا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پاس آئے تو کہنا آپ کے منہ سے گندی بو آ رہی ہے۔ حدیث قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کس نے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکلت مغافیر فإنه سيقول لا فقول له ما هذه الريح وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستد عليه ان توجد منه الريح۔ سودا رضی اللہ آئے چال کرے دونوں میں، عائشہ رضی اللہ سودا رضی اللہ انہوں شہد پی کے آ رہے ہیں، ہمارے گھر میں نہیں پیے، حفصہ شہد پلا رہے ہیں، وہاں بہت دیر رک جا رہے ہیں، آئے تو ذرا چال کریں۔ تو سودا سے کہتے ہیں عائشہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پوچھو
کیا مغافیر کے پھول کا کوئی شربت پی کر آئے کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں نے مغافیر کے شربت نہیں پیا سودا۔ تو چال کے لیے جھوٹ کہتی ہے اماں سودا رضی اللہ کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کے منہ سے گندی بدبو کیوں آ رہی ہے؟ ماں عائشہ کہتی ہیں جب یہ کہو گی سودا تو نبی کا جواب یہ ہوگا، اندازہ لگائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکی کے بارے میں پوری زوجین میں مشہور تھا، آپ پسند نہیں کرتے کس کو؟ اور سودا جب تو کہے گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب دیں گے کیا؟ یشتد علی ان توجد منہ الریح، تجھے یہ جواب ملے گا کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے کوئی بھی حصے سے ذری سے بھی بدبو آنا پسند نہیں کرتے تھے، نہ پسینے کی بدبو آنے کو پسند کرتے تھے، نہ جو سو زبان گندی منہ سے بدبو آنے کو پسند کرتے تھے۔ کسی بھی حصے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بدبو محسوس ہوتی آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی، پوری زوجین میں مشہور تھا۔ گٹکا ڈال کے، زردہ مار کے، سگریٹ مار کے آپ بیوی کے پاس جا رہے ہیں، کیا آپ بوسہ دیں گے آپ اس کو؟ بچوں میں وہی عادت، 10 قدم دور ہٹ جانا لوگ آپ کے منہ سے بدبو آ کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ انتہائی ناگوار گزرتا بدبو آنا، لہذا خوشبو کا استعمال کیجئے، عطور کا استعمال کیجئے، اچھے عطور، یہ نہیں ایکس مان لے رہے ہیں، وہ آڈر مان لے رہے ہیں، وہ بچیوں کو بتا رہا ہوں انہیں آگ لگ جاری کرتے، یہ سب جو سو نہیں، اچھی خوشبو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ سے پوچھا سب سے پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ کہتے جیسے گھر آتے پہلے منہ کی صفائی کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے تھے کہ آپ کی زبان سے، آپ کے منہ سے گندی بدبو آئے، آپ بہت زیادہ عطر کا استعمال کیا کرتے۔ لہٰذا ملت واللہ یحب المتطہرین، غسل کا اچھا لحاظ رکھیے، طہارت کا اچھا لحاظ رکھیے، وضو کا اچھا لحاظ رکھیے، خوشبو کا اچھا لحاظ رکھیے، گندگی کو دور کر دیجئے۔ اللہ سے تو اللہ ہماری طہارت کی وجہ سے آپ بھی ہم سے محبت کرنے والا بن جائے گا۔ دوسرا معاملہ جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ محبت کرتے ہیں، سورہ بقرہ سورہ مردوں آیت نمبر 105، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، 195۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ احسنوا، احسان کرو، احسن طریقے سے عمل کرو، واللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی تم میں ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو ہر عمل کو احسان کے ساتھ کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ احسان کیا ہے؟ عزیزان ملت، علماء کرام نے صالح مجید رحمۃ اللہ نے اسلام کے 3 درجے بتائے۔ پہلا درجہ اسلام، دوسرا درجہ ایمان، تیسرا درجہ احسان۔ کا اسلام کیا ہے؟ کا انسان کا جو کچھ بھی ظاہری وجود ہے اس کے دین پہ عمل کرنے کا، اس کو اسلام کہا گیا۔ آپ کرتا پاجامہ پہنتے ہیں، ٹخنے کے اوپر کپڑا رکھتے ہیں، آپ داڑھی چھوڑتے ہیں، آپ جو سو ایکٹ کر رہے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ ظاہری جو عمل ہے انسان کا، اس کو اسلام کا درجہ بتایا گیا۔ کہا ایمان کیا ہے؟ علماء نے کہا ایمان یہ ہے جو تیرے دل کا قرار ہے، جو تیرے دل کا ایمان ہے، جو تیرا یقین ہے، جو ایمان ہے، جو مضبوط یقین ہے تیرا، وہ تیرا جو سو ایمان ہے۔ کہا احسان کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا، علماء نے کہا زمین پر کوئی شخص ایسا نہیں ہو سکتا جو سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کے معنی سمجھا سکے۔ اس لیے کہ علماء نے کہا اللہ نے وہ صلاحیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، کم لفظوں میں بڑی بات سمجھا دیتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام، عمر بن خطاب کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک وقت میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسا شخص آیا جس کے کپڑے سفید میں بھی بہت زیادہ سفید ہیں۔ کہا میں نے دیکھا اس شخص کو جس کے بال کالوں میں بھی بہت کالے ہیں۔ وہ شخص آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسلام کے 5 ارکان ہیں، صلاۃ، صوم، زکوٰۃ، حج، جو سو کلمے کی شہادت دینا۔ تو اس آدمی نے سن کر کہا صدقتا، بے شک آپ نے سچ کہا۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں ہم پریشان ہو گئے، ایک آدمی آ رہا وقت کے رسول سے سوال کر رہا، وقت کے رسول جواب دیتے ہیں اور کہہ رہے ہیں تم نے سچ کہا۔ اس آدمی نے پھر پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے ایمان کیا ہے؟ کہا ایمان کے 6 ارکان ہیں، تقدیر پر ایمان رکھنا، اچھی بری، فرشتوں پر ایمان رکھنا، کتابوں پر ایمان رکھنا، اللہ پر ایمان رکھنا، رسولوں پر ایمان رکھنا، وہی پر غیب کی جو سو باتوں پر ایمان رکھنا، آخرت پر ایمان رکھنا۔ اس آدمی نے سن کر کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔
پھر اس آدمی نے پوچھا اللہ کے نبی سے مجھے احسان کے بارے میں بتائیے. کیا پیاری حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ قال یا رسول اللہ ما الاحسان قال ان تخشى الله كأنك تراه فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك قال صدقت. کہا احسان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لے ہر مرد اور عورت میں اس ممبر پہ چڑھا آدمی بیٹھے آدمی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسان یہ ہے تم اللہ سے ہر معاملے میں اتنا ڈرتے رہو گویا تم عمل کرتے وقت یہ خوف لائق رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یا کم سے کم یہ کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. پہلا درجہ اتنا خوف کرو ہر عمل کرتے وقت میں کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یا نہیں تو یہ سوچو کہ عمل کرتے وقت میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کیا جواب دوں گا. جبرائیل علیہ السلام نے کہا قد صدقت. کہا آپ نے سچ کہا. جو وہ آدمی نکلا سوال پوچھ کر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عمر بن خطاب سے کہا عمر کیا تم جانتے ہو یہ آدمی کون تھا؟ عمر خطاب نے کہا نہیں جانتا پہلی مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر یہ جبرائیل تھے جو تمہیں اسلام ایمان اور احسان سکھانے کے لیے اللہ نے بھیجا تھا. عزیز احمد احسان زندگی کے جو کچھ عمل گھر کے اندر بیوی سے معاملہ ہے باپ سے معاملہ ہے مسجد میں دوستوں سے معاملہ ہے کمیٹی لوگوں سے معاملہ ہے جماعت میں لوگوں سے معاملہ ہے بستی میں لوگوں سے معاملہ ہے شادی خانوں میں لوگوں سے معاملات ہے کوئی بھی معاملات میں لین دین میں گفتگو میں تجارت میں خریدنے میں بیچنے میں بات کرنے میں پانی پینے میں کھانے میں اٹھنے میں بیٹھنے میں ہنسنے میں رونے میں چلنے میں نماز میں روزے میں زکات میں صدقے میں خیرات میں مسکرا کر ملنے میں ہر چیز میں یہ خوف لائق اگر ہو جائے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اتنا خوف ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اس خوف کے ساتھ کوئی عمل ہو. علماء نے کہا احسان کا اول درجہ یہ ہے کا دوسرا درجہ احسان کا یہ اگر وہ کیفیت نہیں آ رہی تمہارے اندر یہ کیفیت تو ہر عمل کے وقت آنی چاہیے. اس ممبر پہ میں بول رہا ہوں تو یہ کیفیت میرے اندر ہو. آپ یہاں بیٹھے ہیں تو آپ سنتے وقت یہ کیفیت آپ کے اندر ہو. یہ احسان کا دوسرا درجہ ہے کہ کم سے کم اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اس کیفیت اور ڈر سے تو بیٹھو. اللہ کی نظر ہمارے اوپر ہے ہماری حرکت پر ہے ہمارے دل میں اٹھنے والے وسوسوں کا پر ہے ہمارے ذہن میں چلنے والے سوچ پر ہے ہمارے دل میں آنے والے خیالات پر اللہ کی نظر ہے. اس خوف کے ساتھ جو آدمی زندگی گزارے کہا احسان یہ ہے واللہ یحب المحسنین بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. مطلب یہ ہر معاملے میں یہ سوچ کر جو عمل کرے اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے ایسوں سے اللہ محبت کرتا ہے. مثال بات ختم کریں گے. کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ تبوک کی جنگ ہوئی. کیا اعلیٰ مثال ہے کیا اعلیٰ مثال ہے. صحابہ کے پورے عملوں کو آپ اٹھا کے دیکھیں واقعے میں علماء کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں صحابہ کے پورے عمل دو ہی ترازو پہ تلیں گے. پہلا یا تو اس کیفیت سے وہ لوگ عمل کر رہے ہیں کہ اللہ کو انہوں دیکھ رہے ہیں. دوسرا یا تو یہ کیفیت سے کوئی عمل ملے گا کہ انہوں اللہ کو دیکھ رہے ہیں. یہ دو کیفیت میں آپ کو صحابہ کا عمل ملے گا. کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ تبوک کی جنگ میں شامل ہو جاؤ. 30,000 کا لشکر جمع ہوا پہلی مرتبہ مسلمانوں کی تاریخ میں. 30,000 کا لشکر جمع ہوا تبوک کی طرف نکلنے کے لیے. لیکن تبوک میں جب نکلے مسلمان تو سواری نہیں تھی لوگوں کے پاس. اونٹ نہیں تھے گھوڑے نہیں تھے چلنے کے لیے. بہت دور کا سفر تھا. تو جس کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا میسر تھا انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ اور گھوڑے دے دیا بیٹھ کر چلنے کے لیے. لیکن جن لوگوں کے پاس مال تھا ان کے کہا گیا پیسہ دیو جانور خریدو اور نکلو. کئی لوگ نکلے 80 آدمی مدینے میں پیچھے رہ گئے. ایک بہانہ بنا کر کے ہم جنگ میں نہیں آتے. جنگ تبوک ہوئی جس کے اندر مارکا تو نہیں ہوا مسلمانوں کو فتح ہوئی پلٹ کر آئے. کعب ابن مالک کہتے ہیں بخاری شریف کی حدیث سے بے چینی میری بڑھ گئی. کہا مجھے پتا تھا میں بغیر کسی عذر کے بغیر کسی وجہ کے میں مدینے میں بیٹھا رہا. اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے ان 80 لوگوں کو جمع کریں گے جو جنگ میں شریک نہیں ہوئے میں ان کو کیا جواب دوں. کعب بن مالک کہتے ہیں میرے دل میں ڈر آنے لگا اور میں سوچ لیا کہ جھوٹ بول کے نکل جاؤں گا. کعب بن مالک کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے
2 رکعت نماز پڑھے اور مسجد نبی میں بیٹھ گئے. ایک کے بعد ایک لوگ جو 80 لوگ پیچھے لے گئے تھے نبی وسلم کے پاس گئے, سلام کرتے جاتے اور کہتے اللہ کے نبی وسلم یہ وجہ تھی ہم نہیں آئے, یہ وجہ تھی ہم نہیں آئے, یہ وجہ تھی ہم نہیں آئے. کعب بن مالک کہتے ہیں اللہ کے نبی وسلم نے سب کی وجہ تسلیم کر لی, ان کے لیے مغفرت کی دعا کی, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کے ظاہری الفاظ پر ان کے لیے مغفرت کی دعا کی اور اللہ پر ان کے دل کا حال چھوڑ دیا. آخر کیا وجہ تھی وہ اللہ بہتر جانتا. کعب بن مالک کہتے ہیں میں گیا, جب میرا نمبر آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سلام کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیا اور مجھے دیکھ کر مسکرائے, اور میں سمجھ گیا وہ مسکراہٹ ایسے شخص کی تھی جو آدمی غصے میں مسکراتا ہے. میں بیٹھا اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ زمین پر میرے سامنے, اگر زمین کا کوئی دوسرا شخص میرے سامنے ہوتا آپ کے علاوہ, میں اس آدمی کو میری باتوں میں پھرا دیتا, لیکن میں ڈرتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج میں آپ سے ایسی بات کہہ دوں, کوئی ریزن پیش کر دوں, کوئی وجہ پیش کر دوں جس کی وجہ سے آپ خوش ہو جائیں, تمہارا ویلڈ ریزن تھا, مجھے یقین ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وہی نازل کر کے آپ کو ناراض کر دے گا کہ کعب بن مالک کی یہ وجہ تھی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آج آپ کے سامنے حقیقت سنانے آیا ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت سناؤں گا. اگر آپ ناراض ہوتے مجھے پرواہ نہیں, مجھے امید ہے اللہ ضرور آپ کو خوش کرے گا. کیا بولو کعب بن مالک کیا وجہ تھی تمہاری؟ کہ اس ذات کی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کوئی وجہ نہیں تھی, میں بغیر کسی وجہ کے گھر میں رک گیا. 80 لوگ کچھ بھی معاملہ کہہ کے نکل گئے. کعب بن مالک نے کہا نہیں, کہا میرے پاس اتنا پاور تھا میں آپ کو صلاحیت سے میری بات پھرا سکتا تھا, لیکن نہیں, اللہ وحی کے ذریعے کہہ دے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وجہ نہیں تھی, فیصلہ سنا دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ شخص جس نے سچی بات یہاں بیٹھ کر کہہ دی, احسان اس کو بولتے, وہ شخص جس نے سچی بات بیٹھ کر یہاں کہہ دی, اب اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے, میں کوئی فیصلہ دینے والا نہیں. یہ اعلان ہوا, اعلان کر دیا گیا مدینے کی گلی گلی کوچے کوچے مسجد نبی میں کعب بن مالک اور 2 لوگ جو سچی بات کہے سب کا بائیکاٹ کر دو, بات نہیں کرنا, کلام نہیں کرنا ان سے جب تک کہ اللہ ان کی توبہ قبول نہ کر لے. احسان, اللہ کا ڈر کے مالک تو ہمیں دیکھ رہا ہے, تو ہمیں سنتا ہے پروردگار. جیسے دوسرے لوگ کچھ بات بنا دیے, میں بھی کچھ بات بنا سکتا تھا, لیکن اللہ تیری وحی پر مجھے یقین ہے کہ تو وحی کے ذریعے نبی کو حقیقت بتا دے گا, میں تجھ سے ڈرتا ہوں. احسان, واللہ یحب المحسنین, بے شک اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے. کعب بن مالک اپنی زندگی کے ان وقت سناتے ہیں, کہتے ہیں 40 دن تک کوئی آدمی مدینے کا ہم سے کلام نہیں کر سکتا. ہم سلام کرتے لوگ ہمارا چہرے ہم سے چہرے موڑ لیتے, ہم خیریت پوچھتے لوگ ہم سے چہرے موڑ لیتے. 3 لوگ تھے, کعب بن مالک کہتے ہیں تینوں میں میں نوجوان تھا, وہ 2 لوگ اپنے گھر میں دروازے بند کر کے روتے ہوئے زندگی گزارے. یہاں تک کہ کعب بن مالک کہتے ہیں میں بازار میں جاتا, لوگوں کو سلام کرتا, کوئی میرے سلام کا جواب نہیں دیتا. میں مسجد نبی میں جاتا, نماز پڑھتا, اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھانک کر دیکھتا کہ مجھے طرف دیکھ تو نہیں رہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے تک نہیں. اور جب میں نماز پڑھتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے, جب میں ان کے چہرے پہ دیکھتا فوری چہرہ پھیر لیتے. کعب بن مالک کہتے ہیں زندگی کے ایسے 40 دن میں نے گزارے, مدینے کی زمین ہمارے لیے تنگ کر دی گئی, ہماری روح گویا ایسی تکلیف محسوس ہوتی کہ جاننے پہچاننے والے ہم سے کلام کرنا بند کر دیا. تصور کر کے دیکھیں, کوئی آدمی بات نہیں کر رہا. یہاں تک کہ کعب بن مالک کہتے ہیں ایک دن میں 40واں دن تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور کہا کعب 40واں دن ہے, آج سے اپنی بیوی سے بھی دوری اختیار کر لے. کہا اللہ کے رسول سے طلاق دے دو, کہا طلاق نہیں, علیحدگی اختیار کر لے. تو کعب بن مالک کہتے ہیں 40 وہ 10 یہ 50 دن تک مدینے کی زمین ہمارے لیے تنگ کر دی گئی, ہم 3 لوگوں کے لیے کوئی سلام نہیں کرتا. یہاں تک کہ کعب بن مالک کہتے ہیں جب 50واں دن اختتام کو پہنچا, آنسو جاتے ہماری آنکھوں سے. میرے ابو قتادہ میرا جو چہیتا رشتہ دار تھا اس کے باغ کی دیوار پر چڑھا, کہا ابو قتادہ تجھے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں, کیا تجھے نہیں لگتا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوں؟ ابو قتادہ خاموش رہے. دوسری مرتبہ یہی سوال, کیا تجھے نہیں لگتا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوں؟ تیسری مرتبہ یہی سوال, کیا تجھے نہیں لگتا میں اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا ہوں؟ ابو قتادہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانے. ابو کعب بن مالک کہتے ہیں سوال سن کر میں آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. کوئی آدمی کلام کرنے کو نہیں. 50واں دن کی رات گزری,
ایک کار میں دن کی فجر کی نماز میں اپنے گھر کے چھت پر پڑھ رہا تھا. میں نماز ختم کر کے سلام پھرا اور اذکار میں بیٹھا. ایک آدمی دوڑتا ہوا پکارا, اے کعب بن مالک, اے کعب بن مالک, اے کعب بن مالک, خوش ہو جا. جیسے کلام سنے کعب بن مالک نام میں سجدے میں گر گیا. اسی بات میں سمجھ گیا خوشخبری آ چکی. گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 50 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کعب بن مالک کہتے ہیں جب میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے بارونق ہو چکا تھا. میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہماری توبہ قبول ہوگی؟ کہا کعب تمہاری بائیکاٹ بند کر دیا. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کا حکم تھا یا اللہ کا؟ کہا کعب بن مالک اللہ نے تمہاری اور وہ 3 لوگوں کی توبہ قبول کر لی. سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 نازل کر کے فرما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. بے شک اللہ نے ثلاثہ ان تینوں کی توبہ قبول کر لی جن کے لیے مدینے کی زمین تنگ کر دی گئی تھی. واللہ یحب المحسنین. عزیزان ملت یہ ہے احسان کے ساتھ عمل کرنے والے, چھوٹی چھوٹی بات پہ نظر رکھنے والے کہ اللہ تو دیکھتا ہے, تو سنتا ہے. بیوی کے ساتھ کوئی معاملہ ہے اللہ سے خوف کریے. بیوی شوہر کے ساتھ کوئی معاملہ کرتی ہے اللہ سے خوف کریے. بھائی بھائی کے ساتھ کوئی معاملہ کرتا ہے اللہ سے خوف کریے. اور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.